یہی تو کہا کہ اے محمد تو نے کہا اللہ ایک ہے ہم نے مان لیا، تو نے کہا کہ میں رسول ہوں مان لیا، تو نے کہا نماز ہے ہم نے عمل کیا، روزہ ہے ہم نے عمل کیا، زکوٰۃ ہے ہم نے عمل کیا، حج ہے ہم نے عمل کیا، آخر میں جاتے جاتے تو اپنے بھائی کو ہم پر مسلط کر کے جا رہا۔ یہ تیری طرف سے ہے کہ اللہ کی طرف سے؟ واقعی ہر ایک کو معلوم۔ اور جب پیغمبر نے کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے، کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے تو ہے اللہ آسمان سے لفظ ہے من السما، آسمان سے میرے اوپر عذاب نازل کر۔ اس کا جملہ کیا بتا رہا ہے پیغام؟ کہ اس کے اوپر عذاب آیا، لیکن اس کا جملہ بتا رہا کہ یہ آدمی توحید کو بھی مانتا ہے، رسالت کو بھی مانتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج بھی کیے ہوئے ہے، کہہ رہا نہیں سب تو ہم مانتے چلے گئے، یہ اعلان نہیں مانیں گے۔ پتا چلا کہ اگر خالی توحید ہو وہ نجات نہیں دلواتی، خالی رسالت نجات نہیں دلواتی، خالی نماز نجات نہیں دلواتی، خالی حج نماز نہیں دلواتا۔ وہ نجات اس وقت ملتی ہے جب آدمی ساتھ میں علی کی ولایت کو بھی مانتا ہو۔ بغیر ولایت کے کوئی عبادت کام نہیں آئے گی۔ خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب کا ایک جملہ بہت مشہور ہے۔ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس کا بیٹا گھبرا گیا، بھائی باپ مر گیا، پتہ نہیں اس کے اوپر قبر میں کیا گزر رہی، گھبرا کے عالم کے پاس گیا، کہا میرا باپ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ انہوں نے کہا اچھا نماز نہیں پڑھتا تھا، ایک طریقہ ہے، کیا عمر ہے تمہارے باپ کی؟ اتنے سال کی نمازیں پڑھوا لو۔ اس نے پیسے دیے اور اتنے سال کی نمازیں پڑھوا لی، مسئلہ ختم۔ پھر آیا کہ ارے مجھے پتا چلا کہ وہ تو زکوٰۃ و خمس بھی نہیں دیتا تھا۔ کہا کوئی بات نہیں، آؤ آج حساب کر کے زکوٰۃ و خمس ادا ہو جائے، وہ بھی ہو گیا۔ پھر آیا کہ ارے ان پر تو حج بھی واجب تھا، مجھے اب پتا چلا۔ تو کوئی بات نہیں، جو حج ہے وہ ان کی طرف سے کروا لو، اتنا خرچہ دے دو، حج ہو جائے گا۔ پھر ایک دن آیا کہ ارے مجھے پتہ نہیں تھا، وہ تو علی کی ولایت کو بھی نہیں مانتے تھے، کہ کتنے پیسے دے دوں کہ یہ گناہ بھی معاف ہو جائے؟ فوراً جواب ملا، نمازیں رہ گئی تو طریقہ ہے، روزے رہ گئے تو طریقہ ہے، خمس رہ گیا تو طریقہ ہے، حج رہ گیا تو طریقہ ہے، لیکن علی کی ولایت کو نہیں مانا تو دنیا اور آسمان کی ساری دولت دے دو تب بھی نجات ملنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔